جو سلسلہ گفتگو شہزادی کے حوالے سے کل شروع ہوا تھا، وہ آج اپنے دوسری منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ عنوان بیان سورہ مبارکہ کوثر ہے، لیکن کل کی گفتگو میں شہزادی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے چند فقروں کی تلاوت کے بعد مجلس کا پورا وقت اسی میں ختم ہو گیا۔ اسی حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے میں اور سورہ کوثر کے حوالے سے آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی، لہذا آج چاہ رہا ہوں کہ سورہ کے حوالے سے بھی چند باتیں، چونکہ سرنامہ بیان بھی سورہ ہے،
آپ حضرات کی معتبر سماعتوں کے حوالے کی جائیں۔ میں پھر دوہرا دوں کہ جو بھی گفتگو کرتا ہوں بچوں اور نوجوانوں کے لیے، علماء اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے سامنے بغرض اصلاح گفتگو ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن حکیم کا مختصر ترین سورہ، لیکن عزیزوں مختصر ترین سورہ ہونے کے باوجود اپنے اندر مطالب اور مفاہیم کا سمندر ہے جو کوزے میں سمٹا ہوا ہے۔ اب بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، شان نزول کیا ہے۔ مکے کی فضاؤں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پاؤ۔ یہ انقلاب آفری آواز گونجنے کے بعد لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، دین خدا ترقی کی منزلوں پر گامزن ہونے لگا۔ تو اب کفار کے درمیان ایک کھلبلی پیدا ہوئی، ایک اضطراب پیدا ہوا، ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ کیسے اس اسلام کی ترقی کو روکا جائے۔ لہذا جب کچھ بن نہ پڑی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت مکے میں رہنے والا ایک ملعون جسے تاریخ نے آس ابن وائل کے نام سے یاد کیا ہے، لکھا ہے اس ملعون کا نام تاریخ میں، اس آس ابن وائل نے نبی کریم کو طعنہ دیا، اور طعنہ کیا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ دین بڑی ترقی کرے گا، بہت آگے بڑھے گا، یہ اللہ کا پیغام آگے بڑھ جائے گا۔ نہیں، آپ کا یہ دین ترقی نہیں کر سکتا، آپ کا یہ پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ابتر ہیں، یعنی قاطع النسل ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ابتر جس کے معنی ہے قاطع النسل، ابتر جس کے کوئی پیچھے چلنے والا نہ ہو، ابتر جس کے کوئی اولاد نہ ہو۔ تو اس ملعون نے نبی کریم کو طعنہ دیا کہ چونکہ آپ ابتر ہیں لہذا آپ کا یہ دین آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ کا یہ پیغام ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی اولاد تو ہے ہی نہیں، آپ صاحب اولاد نہیں ہیں، آپ کی نسل نہیں ہے، لہذا آپ کا یہ پیغام آگے نہیں بڑھے گا۔ جب اس ملعون نے اللہ کے مقدس نبی کو طعنہ دیا ابتر ہونے کا تو نبی کے دل پہ چوٹ لگی، نبی کو احساس درد ہوا، نبی کو احساس رنج ہوا، اور عزیزوں قدرت اپنے محبوب کے رنج کو دیکھے اور پھر قدرت کی طرف سے کوئی انعام نہ ملے یہ تو ناممکن ہے، پھر قدرت کی طرف سے کوئی انتظام نہ ہو اس رنج کو دور کرنے کا، یہ تو ناممکن ہے۔ لہذا ادھر اس ملعون کے طعنے کے نتیجے میں نبی کے دل کو چوٹ لگی، نبی کو احساس رنج ہوا، نبی کو احساس غم ہوا۔ قدرت نے یہی سورہ نبی کی راحت اور نبی کے سکون کے لیے نازل کیا۔ اے میرے حبیب، یہ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ فصل لربک وانحر، اب آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ انا شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا مخالف ابتر ہے، یہ قاطع النسل ہے۔ آپ ابتر نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب عزیزوں دیکھیے، جس وقت اس ملعون نے اللہ کے نبی کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا، ایسا نہیں تھا کہ اس وقت دائرہ اسلام میں لوگ آ نہیں رہے تھے، یا مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر تھی، یا کوئی نبی کی آواز پر لبیک کہہ کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، یا کسی نے لا الہ الا اللہ اور
نبی کریم کی نبوت کی گواہی نہیں دی تھی، نہیں لوگ تھے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے تھے، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، شمع رسالت کے پروانے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کافر عجیب الزام لگا رہا ہے، عجیب تہمت لگا رہا ہے، آپ کا کوئی نسل میں نہیں ہے، آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا آپ کا یہ پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزو دل چاہتا ہے کہوں ملعون صحیح، کافر صحیح، لیکن کم از کم یہ کمبخت بھی اتنا شعور رکھتا تھا کہ پیغام نبی کو آگے بڑھانے کی ضمانت اولاد رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا۔ نہیں بھائی ذرا سا تھوڑی سی اور ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اتنا شعور رکھتا ہے، شمع رسالت کے پروانے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، نبوت و رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا نہیں، آپ کا یہ دین اس لیے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ آپ کے اولاد نہیں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب عزیزو یہاں پر لفظ کوثر کے معنی میں اختلاف ہوا اور الگ الگ لوگوں نے الگ الگ معنی تحریر کیے، بہت سے معنی مسلمانوں کی کتب میں آپ کو مل جائیں گے۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد شریعت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد امت مسلمہ کے علماء ہیں، یہ بھی لکھا گیا ہے، باقاعدہ لکھا گیا ہے، یعنی طرح طرح کے معنی کوثر کے بیان کیے گئے۔ اب میرے عزیزو آپ غور فرمائیں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کیا معنی لکھے، اپنے اپنے اعتبار سے سب نے معنی لکھے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ اس عاص ابن وائل ملعون نے جب نبی کریم کو یہ طعنہ دیا تو سارے مفسرین اور ترجمہ کرنے والے اور علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ نبی کے دل پر جب اس ملعون کے طعنے کی چوٹ لگی تو نبی کے رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سورہ کوثر نازل کیا، نبی کریم کو نوید سنائی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یعنی عزیزو اتنا تو طے ہے کہ کوثر کے معنی کچھ بھی ہو، لیکن کوثر ابتر کا جواب بن کے نازل ہوا، کہ کچھ بھی ہو اس کے معنی، لیکن اتنا تو بات سب مان رہے کہ کوثر ابتر کا جواب بن کے نازل ہوا ہے۔ اب ابتر کے معنی کیا ہے؟ کہ قاطع النسل، جس کے اولاد نہ ہو، جس کے کوئی پیچھے پیچھے آنے والا نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابتر۔ تو نبی کریم کو یہ رنج تھا کہ میرے کوئی نسل نہیں ہے، میرے اولاد نہیں ہے، لہذا اللہ نے نبی کریم کو کوثر کی نوید سنائی۔ نبی کریم کو شکوہ کیا تھا؟ میرے پاس اولاد نہیں ہے، یہ کافر ہمیں طعنہ دے رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، لہذا اللہ نے نبی کے اس شکوے کو دور کرنے کے لیے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب عزیزو یہی سے طے ہو جاتا ہے کہ کوثر کے معنی کیا ہونا چاہیے، لیکن مثال کے طور پر چونکہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ مثال کے طور پر میں یہاں ممبر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بہت سکون سے پڑھوں گا، بڑے اطمینان سے آپ بھی سنیے گا۔ میں ممبر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مثلا مجھے مجلس پڑھتے پڑھتے پیاس کا احساس ہوا، میں نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، بیٹا ذرا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ میں نے پیاس کا شکوہ کیا، اس نے کہا اچھا، جلدی سے اٹھا، عزت و احترام کے ساتھ جلدی سے امام بارگاہ کے باہر گیا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر گزرے گی، ایک گلاس میں پانی لے کے آئے گا، میری پیاس بجھ جائے گی، اس لیے میں نے پیاس کا شکوہ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ بچہ یہاں سے باہر گیا، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ میں انتظار کر رہا ہوں، 6 منٹ 8 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کم سے کم لگے، اور 15 منٹ کے بعد وہ بچہ ایک اتنا بڑا پیکٹ لے کے یہاں حاضر ہوا میرے سامنے، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولانا آپ کو پیاس لگی تھی، لیجئے یہ بہترین مٹھائی میں آپ کے لیے اپنی بستی کی جو سب سے اچھی مٹھائی کی دکان تھی وہاں سے لے کے آیا ہوں، اسے نوش کر لیجئے۔
میں نے کہا بھیا مجھے پیاس لگی تھی, تم یہ مٹھائی لا کے دے رہے ہو, اس سے میری پیاس بجھنے والی نہیں ہے, پیاس میں تو اور اضافہ ہو جائے گا. ایک چچا میاں کونے میں بیٹھے ہوئے, تم نے کہا رہے من رکھیے, یہ تو ایسے ہی بچہ ہے, نہ جانے کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے, آپ ذرا سا مجھے موقع دیجئے. وہ اٹھ کے گئے, مجھے اطمینان ہوا چلو صاحب چچا میاں گئے, یہ تو بیچارے مجھے میری پیاس کا انتظام کریں گے. 15 منٹ کے بعد وہ اسلام بارگاہ میں داخل ہوئے, ایک پالیتھین لیے ہوئے, کہ میرا بیٹا عرب میں ہے, وہ 6 مہینے پہلے آیا تھا, میرے لیے بہترین سوٹ کا کپڑا لایا تھا, لیکن ابھی تک میں نے سلایا نہیں ہے. اب آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, لیجیے یہ سوٹ کا کپڑا رکھ لیجیے. میں نے اپنا سر پکڑ لیا, یا خدا میں کہاں پھنس گیا ہوں. دیکھیں فقط مثال ہے, ورنہ آپ اللہ پر خدا نہ خاصا ایسا نہیں, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے اپنا سر پکڑ لیا, یا اللہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے, مجھے پیاس لگی ہے, کوئی مجھے مٹھائی دے رہا ہے, کوئی مجھے کپڑا دے رہا ہے, ارے بھائی میری پیاس کیسے بجھے. نبی کریم کو شکوا تھا کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے, وہ خالق کائنات جو عاقل نہیں ہے, خالق عقل ہے جس نے عقل کو حل کیا ہے. ارے کیا یہ اس پر بےہودہ الزام نہیں ہے کہ نبی کو اولاد کی ضرورت ہے, وہ کہہ رہا ہے کوثر لے لیجیے. نبی کو اولاد کی ضرورت ہے, وہ کہہ رہا ہے حوض کوثر لے لیجیے. نبی کو اولاد کی ضرورت ہے, وہ کہہ رہا ہے شریعت لے لیجیے. نبی کی اولاد کی ضرورت ہے, وہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کی امت میں بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں. تو میرے عزیزوں, اگر خلاق کائنات پر اس بےہودہ الزام سے اپنے کو بچانا ہے اور یہ ماننا ہے کہ کوثر ابتر کا جواب ہے, تو ماننا پڑے گا کہ کوثر سے مراد فقط نسل کثیر ہے, اور اس کی اکلوتی مصداق کو شہزادی فاطمہ کوثر سے مراد فقط نسل کثیر ہے, اور اس کی اس اکلوتی مصداق کو شہزادی فاطمہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. عجیب سورہ ہے, مختصر ترین سورہ نے کہا, لیکن مطالب اور مفاہیم کے سمندر ہیں جو مختصر سے کوزے میں سمٹے ہوئے. عجیب شان کا سورہ. تاریخ کہتی ہے جب یہ سورہ نازل ہوا تو اس زمانے میں عرب کا حال یہ تھا کہ عربوں کو اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا. دیکھیں اس دور میں عربوں کی 2 صفات ایسی تھی کہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ ان کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے. ایک فصاحت عربوں کی, انہیں بڑا ناز تھا اپنی فصاحت پر, اسی لیے وہ دوسروں کو عجم کہا کرتے تھے. بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے فصیح ہیں, ہم سے زیادہ بہتر بولنے والا, ہم سے زیادہ بہتر کلام کرنے والا کوئی نہیں. لہذا انہیں اپنی فصاحت کا بڑا ناز تھا. ایک صفت اور تھی عربوں کی جس پر انہیں بڑا ناز تھا, وہ تھا قوت بازو, شجاعت, بہادری, مردانگی, زور بازو, شمشیر زن ہونا, مرد میدان ہونا. یہ اس پر انہیں بڑا ناز تھا. یعنی 2 صفتیں عربوں کی ایسی تھی جس پر انہیں بڑا تکبر تھا, بڑا غرور تھا, بڑا گھمنڈ تھا. اللہ نے عربوں کی ان دونوں صفات کے نتیجے میں جو ان کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہوا تھا, اسے توڑنے کے لیے نبی کریم کو 2 ایسے معجزے دیے کہ جس کے سامنے نہ عربوں کی فصاحت رہ گئی, نہ عربوں کی شجاعت رہ گئی, فصاحت بھی چھوٹی پڑ گئی, شجاعت بھی سرنگو ہو گئی. عربوں کی 2 صفات ایسی تھی جس نے انہیں متکبر کر دیا تھا, گھمنڈی کر دیا تھا, مغرور کر دیا تھا. ایک فصاحت تھی, ایک شجاعت تھی. اللہ نے اپنے نبی کو 2 ایسے معجزے دیے کہ جس کے سامنے نہ عربوں کی فصاحت رہ گئی, نہ عربوں کی شجاعت رہ گئی. فصاحت کا معجزہ بھی دیا, شجاعت کا معجزہ بھی دیا. فصاحت کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں, شجاعت کے معجزے کو علی کہا. بلندترین صلوات بھی پڑھے. تو چونکہ عربوں کو اپنی فصاحت کا بڑا ناز تھا, لہذا تاریخ کی کتب کہتی ہیں کہ طریقہ یہ تھا کہ عرب جو کلام کہتے تھے, جو اشعار کہتے تھے, وہ لا کے خانہ کعبہ
میں آویزہ کر دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ کس کے اشعار اچھے ہیں، کس کا کلام اچھا ہے۔ لہذا جب یہ سورہ نازل ہوا تو حکم پروردگار ہوا، میرے حبیب آپ بھی اس سورے کو لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے نبی کریم نے یہ سورہ ایک پارچے پر لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ سورہ لے جا کے خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا۔ دیکھیں جتنی بھی کتب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا، اس میں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ نبی نے کسی صحابی کو آواز دی ہو، کسی چاہنے والے کو پکارا ہو اور کہا ہو کہ دیکھو حکم پروردگار یہ ہوا ہے کہ یہ سورہ لکھا جائے اور اسے خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دیا جائے، بلکہ کتب میں یہی ملتا ہے کہ سورہ نبی کریم نے پارچے پر لکھا اور اسے لے جا کے خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دیا گیا۔ توجہ کا مقام ہے، فکر کی ضرورت ہے کہ تاریخ کہہ رہی ہے نبی نے یہ سورہ لکھا۔ ارے بھائی اگر نبی کریم لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہ تھے تو پھر اس سورے کو لکھا کیسے؟ نبی کریم نے لکھا اور لے جا کے خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا۔ اب جب وہاں بڑے بڑے ادباء اور شعراء اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھا ہوا دیکھا اور اسے پڑھا، تو تاریخ کہتی ہے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سب نے اپنے اپنے کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ہٹایا اور یہ کہتے ہوئے ہٹایا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ بعض لوگ جب بشر کا کلام نہیں ہے تو پھر کس کا کلام ہے؟ پھر خالق کا کلام ہے، پھر اللہ کا کلام ہے، پھر پروردگار کا کلام ہے۔ میرے عزیزوں کمال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک قرآن صامت دیا جسے کتاب اللہ کہتے ہیں، جسے قرآن مجید کہتے ہیں، ایک قرآن ناطق بھی دیا کہ جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اور اتفاق کہیے یا اللہ کا انتظام کہیے کہ قرآن صامت میں بھی ایک سورہ سورہ کوثر ہے، قرآن ناطق میں بھی ایک فرد ساقی کوثر ہے۔ اللہ اکبر! بھائی قرآن صامت میں بھی ایک سورہ سورہ کوثر ہے، قرآن ناطق میں ایک فرد ساقی کوثر ہے۔ دنیا عقل کے ناخن لے، جب سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکی تو ساقی کوثر کا جواب کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد سورہ مطالب اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے۔ اللہ نے حکم دیا اسے خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دیا جائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اور بھی بڑے بڑے معرکۃ الآراء سورے موجود ہیں، سورہ کوثر سے پہلے بھی بہت سے سورے نازل ہو چکے تھے۔ اللہ ان میں سے کسی سورے کے لیے حکم دے سکتا تھا کسی سورے کو آویزہ کر دیا جائے، کسی اور سورے کو لگا دیا جائے۔ بڑے بڑے سورے قرآن میں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نساء، اور نہ جائے 114 سوروں کا قرآن ہے۔ کسی سورے کے بارے میں کہہ سکتا تھا اللہ کہ اسے نہ آویزہ کر دیا جائے، یا آخر اللہ نے سورہ کوثر ہی کو کیوں آویزہ کرنے کا حکم دیا؟ یہ مقام فکر ہے یا نہیں؟ اور بھی سورے تھے، کسی سورے کو کہہ دیتا اللہ کہ اسے آویزہ کر دیا جائے، یہ لکھ دیا جائے، وہ لکھ دیا جائے، لیکن یہ آخر سورہ کوثر ہی کو اللہ نے خانہ کعبہ پر آویزہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ دیکھیے جن لوگوں کا ادب سے رابطہ ہے، علماء تشریف فرمائے، لیکن علماء کے علاوہ بھی سب صاحبان علم و فہم میرے سامنے تشریف فرمائے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ادب کی دنیا میں کچھ اصناف سخن ہیں آج شاعری کی دنیا میں۔ ان اصناف سخن میں شعراء طب آزمائی کرتے ہیں۔ آج کی شاعری کی دنیا میں بہت سی اصناف سخن ہیں، مثلا مرثیہ ہے، مثلا رباعی ہے، مثلا مثنوی ہے، مثلا قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اصناف سخن ہیں کہ جس میں شعراء اپنا کلام کہتے ہیں، لیکن عزیزوں اس دور میں جو خانہ کعبہ پر کلام آویزہ کیے جاتے تھے اس زمانے میں اتنی اصناف سخن نہیں تھی۔
علماء سے پوچھئے تو پتہ چلے گا اس زمانے میں نہ مرثیے کا وجود تھا، نہ غزل کا وجود تھا، نہ ربائی تھی، نہ مسدس تھا. یہ جتنی بھی اصناف سخن آج رائج ہیں ادب کی دنیا میں اس دور میں نہیں تھی. اس دور میں تھا کیا کہ فقط قصیدے لکھے جاتے تھے، اور قصیدے اپنے اپنے اعتبار سے جیسا ان کا ذوق تھا، کہیں گھوڑے کا قصیدہ، کہیں تلوار کا قصیدہ، کہیں اپنے زور بازو کا قصیدہ، کہیں محبوب کے چشم و ابرو کا قصیدہ، طرح طرح سے اپنے اپنے معیار سے، کہیں اپنی خاندانی جاہ و جلال کا قصیدہ، کہیں خاندانی بلندی کا قصیدہ، کہیں بادشاہوں کے قصیدے، کہیں حکمرانوں کے قصیدے، یعنی طرح طرح سے قصیدے لکھے جاتے تھے. اس دور میں کسی اور صنف سخن کا وجود نہیں تھا. اب میرے عزیزوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صاحبان علم، صاحبان ادب میرے سامنے تشریف فرما ہے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ بتائیے کہ غالب کی غزل اور اقبال کی نظموں میں کون زیادہ بہتر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر تھوڑا سا بھی ادب اور شاعری اور اس سے رشتہ ہے تو آپ کہیں گے خلاف بلاغت سوال کر رہے ہیں. ارے صاحب، کہاں غالب کی غزلیں الگ ہیں، اقبال کی نظم الگ ہے؟ اس سے تقابل ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو تقابل ہی کرنا ہے تو غالب کی غزل کو میر کی غزلوں سے تقابل کیجئے اور پھر پتہ چلے گا کہ کون اچھا شاعر ہے. اگر اقبال کی نظموں کا تقابل کرنا ہے جوش ولی آبادی کی نظموں سے تقابل کیجئے، تب تو فیصلہ ہو سکتا ہے کس کی نظمیں اچھی ہیں. مثلا مرثیوں کا تقابل کرنا ہے، آپ کہیں گے انیس کے مرثیوں کا ذرا سودا کے قصیدوں سے تقابل کیجئے، تو کہیں گے سوال خلاف بلاغت ہے. نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. الگ الگ اصناف سخن ہیں. ہاں، اگر میر انیس کے مرثیوں کا تقابل کیا جا سکتا ہے تو کس سے؟ کا مرزا دبیر کے مرثیوں سے، اس لیے کہ وہاں بھی مرثیہ ہے، یہاں بھی مرثیہ ہے. تو ادب کا قانون یہ ہے کہ ایک صنف سخن کا اگر تقابل کرنا ہو تو پھر اسی صنف سخن کا کلام سامنے رکھا جاتا ہے. اس دور میں خانہ کعبہ پر جتنے کلام آویزہ کیے جاتے تھے وہ نہ مرثیہ تھے، نہ مثنوی تھے، نہ مسدس تھے، نہ رباعی تھے، بلکہ سب کے سب قصیدے تھے. لہذا اللہ نے کہا اب اگر ان قصیدوں کی فصاحت و بلاغت کے سروں کو جھکانا ہے، تکبر کو کم کرنا ہے، تو پھر ان کے سامنے کوئی اور سورہ نہ لے جاؤ. یہ سب کے سب قصیدے ہیں، لہذا وہ سورہ لے جاؤ جسے فاطمہ کا قصیدہ بنا کے نازل صلوات پڑھیں. کوئی اور سورہ نہ لے جاؤ. یوں تو پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے، لیکن عزیزو خاص طور سے جس سورہ نے نبی کے درد میں دوا کا کام کیا اسے سورہ کوثر کہتے ہیں، جو نبی کے زخم کا مرہم بن گیا. اللہ اکبر. پھر جس کی شان میں آیا ہوا سورہ نبی کے زخموں کا مرہم بن جائے، اگر وہ بیٹی کائنات کی اکلوتی ام ابیہا بن جائے تو تعجب کرے گا. پھر اگر وہ اپنے باپ کی ماں بن جائے اور اپنے باپ کے لیے وجہ سکون بن جائے تو پھر تعجب گائے گا. دیکھیں میری شہزادی کی ذات کے حوالے سے اگر گفتگو کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میری شہزادی عظمت و بلندی کے کس نقطہ کمال کا ہے، تو اس حوالے سے دیکھیے کہ کسی بھی عورت کی اگر شخصیت کو آپ کو سمجھنا تو دیکھیے عورت کی زندگی میں 3 رخ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ 3 رشتے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ایک عورت کی شخصیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے. وہ رشتے کون سے ہیں؟ کہ ایک عورت کا اپنے باپ سے رشتہ یعنی بیٹی کا رشتہ، ایک عورت کا اپنے شوہر سے رشتہ یعنی زوجہ کا رشتہ، اور ایک عورت کا اپنی اولاد سے رشتہ یعنی ماں کا رشتہ. یہ 3 رشتے وہ ہیں. اگر کسی عورت کی شخصیت کو آپ کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ بیٹی کیسی ہے، وہ زوجہ کیسی ہے اور وہ ماں کیسی ہے. ان 3 رخوں سے اگر آپ نے اس عورت کی شخصیت کو پرکھ لیا تو آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے.
اللہ اکبر. اب میری شہزادی کی شخصیت کو بھی اگر سمجھنا ہے تو انہی 3 نکات کے تحت شہزادی کی حیات طیبہ کا تجزیہ کیجئے. میری شہزادی بیٹی کس کی ہے اور کیسی بیٹی ہے؟ میری شہزادی زوجہ کس کی ہے اور کیسی زوجہ ہے؟ اور میری شہزادی ماں کس کی ہے اور کیسی ماں ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ نے شہزادی کی شخصیت کا تجزیہ کر لیا تو خدا کی قسم سیرت شہزادی فاطمہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے گی. مشعل راہ تو ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بے بصیرتی کی بنیاد پر اس روشنی سے اپنے کو محروم کر لیں. شہزادی کی ذات تو مشعل راہ ایک بیٹی کی حیثیت سے. دیکھیں جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے آج ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں بیٹی کا مقام کیا ہے؟ بیٹی کا تعلق کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں کسی کے ہاں مثلا ولادت قریب ہے اور اس کے بعد اطلاع مل جائے کہ ولادت ہو گئی اور آپ انہیں مبارکباد دینے کے لیے پہنچ جائیے اور پھر سوال کیجئے مبارک و صاف سنا ولادت ہوئی کیا خبر ہے؟ تو اگر بیٹے کی ولادت ہوئی تب تو چہرہ حشاش بشاش، چہرے پر پھول کھل رہے ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ بڑے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ارے صاحب شکر ہے پروردگار اس نے بیٹا عطا کیا. اچھا لیجیے آپ کے منہ اٹھا کیجیے مٹھائی کھائیے. بیٹا عطا کیا اللہ نے، بڑا کرم ہے، بڑا رحیم پروردگار ہے، اس نے بیٹا دیا. لیکن عزیزوں اسی کے مقابلے پر اگر آپ پہنچے اور آپ نے دیکھا وہ صاف سر جھکایا اسپتال کے وارڈ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، زوجہ اندر ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، آپ نے پوچھا مبارک ہو بھائی سنا ولادت ہو گئی کیا خبر ہے؟ اب خاموش کھڑے بول نہیں رہے. ارے بھائی بولتے کیوں نہیں؟ بتائیے کیا ہوا ہے؟ سر کو جھکائے تو 2-3 بار جب آپ نے پوچھ لیا ارے صاحب کیوں بلا وجہ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ ارے کیا بتائیں بیٹی ہو گئی. یعنی چہرے پر 12 بج رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور اس طرح کی گفتگو سن کے ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم یہ مسکراہٹ کا مقام نہیں ہے. یہ تو تقاضۂ بشریت ہے کہ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو مسکراہٹیں آ جاتی، میرے چہرے پہ بھی آ جاتی، آپ کے چہرے پہ بھی آ جاتی. لیکن عزیزو حقیقت تو یہ ہے کہ مقام گریہ ہے جو آج ہمارا سماج اتنا پست ہو گیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر باپ غم و اندوہ کے احساسات سے دب جانے کے بعد اور مایوسیوں کے غاروں میں دھنس جانے کے بعد اپنے چہرے کو جھکا کے کہتا ہے کیا بتائیں نہ جانے کیا مصلحت تھی اللہ کی، اللہ نے بیٹی دے دی. میرے عزیزوں آپ سے میرا سوال یہ ہے آخر سماج میں بیٹی کے نام پر یہ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آج سماج میں بیٹی کے نام پر یہ باپ کے جسم پر، باپ کے وجود پر غموں کا پہاڑ کیوں ٹوٹتا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا اس میں کسی اور کی خطا نہیں ہے، اس میں خود ہماری خطا ہے. اب آپ کہیں گے زمانہ خراب ہے. ارے بھائی زمانہ نہیں خراب ہے، زمانہ کسی الگ سے کسی شے کا نام نہیں ہے. ہم اور آپ مل کر ہی تو زمانے کا وجود بناتے ہیں. زمانہ کسی الگ سے کسی شے کا نام تو نہیں ہے، یہ ہماری ہی کارستانیاں تو ہیں جو زمانے کو رخ دیتی ہیں، کبھی اچھا رخ دے دیتی ہیں کبھی برا رخ دے دیتی ہیں. یہ آج جو بیٹی کے نام پر باپ مایوسیوں کے غاروں میں دھنستا چلا جاتا ہے، غم و اندوہ کے پہاڑوں کے نیچے دب جایا کرتا ہے، کس کا قصور ہے؟ کسی اور کا قصور ہے؟ فرشتوں کا قصور ہے؟ جنوں کا قصور ہے؟ درندوں اور حیوانوں کا قصور ہے؟ ہمارا ہی تو قصور ہے. ہم نے معاشرے کو آج اتنی پستی میں ڈھکیل دیا کہ ادھر بیٹی کی ولادت ہوئی، باپ کے سامنے مستقبل کا بھیانک مناظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. 5 لاکھ روپیہ کہاں سے لائیں گے جس کے لیے جہیز کا انتظام کریں گے؟ اگر کہیں سے جہیز کا انتظام کر بھی لیا اور سسرال میں گئی، نہ جانے قسمت کیسی ہو، نہ جانے تقدیر کیسی ہو، نہ جانے کیسے ظلم و ستم کا سامنا ہو، نہ جانے کیسی اذیتیں دی جائیں، نہ جانے کیسی تکلیف دی جائے، نہ جانے شوہر میں مہربان ملے یا ظالم مل جائے، ظلم و ستم کا شکار ہو جائے. اتنے اندیشے اور اتنے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں کہ باپ کا چہرہ خود بخود مرجھا جاتا ہے. اس میں اس بیچارے کی کوئی خطا نہیں ہے، یہ تو تقاضۂ بشریت ہے کہ اتنے اندیشے گھیر لیتے ہیں کہ باپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. عزیزو سماج اتنا پست کیوں ہو گیا ہے؟ ہمیں نے تو اسے پست کر دیا ہے، ہمیں نے تو اسے اتنا گرا دیا ہے. آج یہ ہماری وجہ سے تو ہے. ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب سوائے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آہیں بھرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا. ہم نے آج بیٹیوں کے ساتھ وہ ناانصافیاں کی ہیں، چاہے وہ بیٹی بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹی بہو کی صورت میں آ جائے، وہ ظلم و ستم، وہ زیادتی، وہ اس کے ساتھ ظلم، ایسے ماحول کو
سیرت معصومین کو کبھی فراموش نہ کرنا. کیا رسول بھی اپنی بیٹی کی پیدائش پر غمزدہ ہوئے تھے؟ کیا رسول کو بھی غم ہوا تھا؟ کیا رسول کو بھی جہیز کے لیے لاکھوں روپیے اکٹھا کرنے پڑے تھے؟ کیا رسول کی بیٹی بھی اپنے شوہر کے گھر میں جانے کے بعد ظلم و ستم کا معاذ اللہ شکار بنی تھی؟ اگر نہیں بنی تھی تو پھر تمہارا فریضہ ہے جوانوں کہ اٹھو، راہ خدا میں قدم بڑھاؤ، زمانے کا شکوہ نہ کرو. زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہے. اگر علی والے ہو تو کردار علی کو مشلے اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر اپنی روش نہ بدلی تو یقین جانو اپنی دینت سے جو تم کو نہ حجاب آئے گا، باپ اس دور میں بھی بیٹیاں دفنائے گا. سبحان اللہ. کہاں غافل ہو؟ اٹھو، تم آگے بڑھو، دین کی راہ میں قدم بڑھاؤ. کردار علی تمہیں پکار رہا ہے، کردار رسول پکار رہا ہے. تم زمانے کو بدل سکتے ہو. شکوہ نہ کرو کہ زمانہ خراب ہے، ماحول خراب ہے، سماج خراب ہے، یہ سب ہم نے بنایا ہے. اٹھو اپنی دینت سے جو تم کو نہ حجاب آئے گا. باپ اس دور میں بھی بیٹیاں دفنائے گا، باپ اس دور میں بھی بیٹیاں دفنائے گا. تو تم علی والے ہو، کیا حکم خدا ڈالو گے؟ رسم کیا چیز ہے؟ ماحول بدل ڈالو گے. کب تک زمانے کا شکوہ ہوتا رہے؟ ایسا ماحول بناؤ، ایسا ماحول بناؤ کہ باپ کو بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے ساتھ ہی 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنے کا خیال نہ ہے. ایسا ماحول بناؤ اپنے گھروں کا کہ بیٹی کو شوہر کے گھر رخصت کرتے وقت باپ کی آنکھوں میں اندیشوں کے آنسو نہ آ جائیں کہ نہ جانے میری بیٹی کس ظلم و ستم کا شکار ہو جائے، نہ جانے میری بیٹی کس زیادتی کا شکار ہو جائے. اللہ اللہ. ورنہ اسلام نے تو بیٹی کو رحمت کہا ہے. آج ہم اس رحمت کے نزول پر غمزدہ ہو جاتے ہیں. یہ سماج کا قصور ہے. ورنہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے بھی بہت عظیم انعام ہے اللہ کا، لیکن عزیزوں بڑا فرق ہے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں. بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کا انعام ہے، لیکن عزیزوں بیٹوں کی پیدائش پر خوشی اور بیٹیوں کی پیدائش پر غم. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹیاں رحمت ہیں. حدیث ہے، میں بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جو شیخ دعوت میں کہے ہوئے جملے نہیں ہیں، معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے فکرے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے نعمت ہیں. اللہ اکبر. ان دونوں الفاظ کا فرق سمجھا آپ نے؟ جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، تو زمانے نے ایسے حالات بنا دیے ہیں کہ تقاضۂ بشریت ہے کہ چہرہ مرجھا جائے، لیکن پھر بھی انہیں جب احساس غم و اندوہ ہو بیٹی کی پیدائش پر تو یہ حدیث رسول یاد آنا چاہیے. بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں. عزیزوں دونوں الفاظ کا فرق یہ ہے، بیٹیاں رحمتیں ہیں، بیٹے نعمتیں ہیں. رحمتوں کو ثواب دیا جائے گا، نعمتوں کا حساب لیا جائے گا. اگر یہ نقطہ محسوس کر لینا اور یہ باریکی محسوس کر لیں تو شاید غم دو کے بادل چھٹ جائیں بیٹیوں کی پیدائش پر. تو عزیزوں بیٹی اللہ کی طرف سے اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. بات موضوع سے ہٹ نہ جائے. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت. تو میرے عزیزوں میں نے کہا تھا نا اگر انہیں 3 نکات کے تحت شہزادی کی شخصیت کا تجزیہ کر لیں تو عظمت شہزادی کا اندازہ ہو جائے. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، کیسا بھی باپ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، دولت مند ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، ہر ایک کی بیٹی اس کے لیے رحمت ہے. سوال یہ ہے کہ میری شہزادی کا بابا کون ہے؟ اللہ اکبر. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے اور میری شہزادی کا بابا کون ہے؟ قرآن کا
صلوات پڑھ دیں. جو اس رسول کے لیے بھی رحمت کا سبب بن جائے. جلدی جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں. مجھے احساس ہے کہ بہت ٹھنڈ ہے, بہت موسم سخت ہے. بزرگوں کے لیے بھی انشاءاللہ 2 دن بچے ہیں, جو گزارشات رہ جائیں گی وہ بھی پیش کروں گا. جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں. بس ان 3 رشتوں کے حوالے سے تجزیہ سن لیں اور اس کے بعد بات ختم. باقی گفتگو کل اور پرسوں انشاءاللہ. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. کسی بھی عورت کو سمجھنے کے لیے 3 رشتوں کو سمجھ لیجیے: بیٹی, زوجہ اور ماں. بیٹی کے بعد دوسرا جو اہم رشتہ ہے عورت کے لیے وہ کیا ہے؟ کہ زوجہ کا رشتہ. اپنے شوہر کے لیے زوجہ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. جو لوگ اپنی زوجہ پر ظلم و ستم کرتے ہیں, ذرا سا غور کریں. سختی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, غور کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یعنی عورت اپنے شوہر کے لیے لباس ہے, شوہر اپنی زوجہ کے لیے لباس ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں قرآن کی نظروں میں. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو کیا آپ نے کبھی کسی عقل مند کو دیکھا ہے, کسی صاحب عقل کو دیکھا ہے اپنی زوجہ پر ظلم و ستم کرنے سے پہلے کم سے کم اتنا تو سوچ لیں کہ قرآن کہہ رہا ہے زوجہ تمہارے لیے لباس ہے, تم زوجہ کے لیے لباس ہو. تو کیا آپ نے کبھی کسی صاحب عقل کو دیکھا ہے کہ وہ بے مقصد اپنے لباس کو جگہ جگہ سے چاک کر رہا, پھاڑ رہا؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ کبھی نہیں دیکھا. اور اگر کوئی ایسا کرتا مل جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ لگ رہا ہے آؤٹ ہو گیا, کپڑے پھاڑے ڈال رہا ہے, لباس چاک کیے دے رہا ہے, اپنے لباس کو پھاڑ رہا ہے, اپنے لباس کو مجروح کر رہا ہے, پاگل ہو گیا, عقل رخصت ہو گئی. بعضیزو اپنی زوجہ پر ظلم و ستم کرنے والے اپنے بارے میں طے کر لیں عقل مند بننا ہے تو زوجہ کے ساتھ عقل مندوں والا برتاؤ کرو, ورنہ لباس کو چاک کرنے والے پاگل کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوا کرتے. صلوات پڑھ رہے ہیں. ہر زوجہ کے لیے بھی اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناجائز سلوک کر رہی تو اس کے لیے بھی شوہر تمہارا لباس ہے. پاگل ہو گئی جو اپنے لباس کو مجبور کرنے میں لگے گی, پھر کوئی تمہیں صاحب عقل نہیں کہے گا. بات آ گئی ہے تو سنیں. اگر ذرا سا 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو مجھے میری معذرت قبول کریں, لیکن اب بات آ گئی ہے تو روایت سناؤں گا ضرور. حالانکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے سنی. سعد بن معاذ صحابی رسول, بڑے عظیم صحابی, بہت عظیم المرتبہ, اتنے عظیم صحابی رسول کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے. عالم یہ ہے, تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سعد دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی کریم نے اپنا پیراہن اتارا اور سعد کو اپنا پیراہن بطور کفن دیا. اللہ اکبر. اندازہ کر سکتے ہیں آپ آج کربلا کا کفن فقط اگر کسی کو مل جائے جو روضہ حسین سے صرف مس کیا ہوتا ہے, کتنا قسمت والا اپنے کو سمجھتا ہے. اس شخصیت کی تقدیر کی بلندی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جسے رسول اپنے پیراہن کا کفن دے رہے. کتنی عظیم شخصیت ہوگی. رسول نے اپنے پیراہن کا کفن دیا, سعد کا جنازہ تیار ہوا, جنازہ چلا. تاریخ کہتی ہے رسول جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں, لیکن کاندھا دیتے دیتے رسول کبھی بائیں جانب کھسکتے سکتے ہیں, کبھی دائیں جانب کھسکتے سکتے ہیں. لوگوں نے سوال کیا, یا نبی خدا آپ کے اس عمل کا مطلب کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں تمہیں کیا پتا میری نظریں کیا دیکھ رہی ہیں. سعد کے جنازے میں فقط میں اور تم جیسے صحابہ نہیں, 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں میرے ساتھ شریک ہیں. میں فرشتوں کو موقع دے رہا ہوں کہ سعد کے جنازے کو کاندھا دے سکیں. اللہ اکبر. کفن ملا رسول کے پیراہن کا. جنازے میں شرکت کرنے والے 70,000 فرشتے, اور اس کے بعد سعد کے جنازے کو قبر میں اتارا گیا. رسول سرحانے کھڑے, مٹی ڈالی گئی, پٹے رکھے گئے. ادھر سعد کی قبر بند ہوئی, ادھر سعد کی ضعیف ماں عالم ضعیفی میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی قبر کے قریب آئی.
اور آنے کے بعد ایک مرتبہ گریے کے ساتھ پکار کے کہتی سعد تجھے جنت کی نعمتیں مبارک. بس جیسے ہی سعد کی ماں کا یہ جملہ کہنا تھا ایک مرتبہ جبین نبوت پر شکن پڑ گئی. کہا اے خاتون خاموش ہو جا, تو کارخانہ خدا میں دخل اندازی کر رہی ہے. اللہ اکبر. اب جملے میرے ہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں, جملے نہیں بیان کر رہا ہوں. تو کارخانے خدا میں دخل اندازی کر رہی ہے. سعد کی ماں گھبرا گئی, یا نبی خدا مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی. ارے سعد کو آپ کے پیراہن کا کفن ملا, آپ کے کہنے کے مطابق سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے, فرشتے کاندھا دے رہے تھے, کیا اب بھی جنت میں کچھ شک ہے؟ نبی کہتے تجھے کیا پتا, سعد اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہو رہا, سعد پر عذاب ہو رہا ہے, سعد عذاب کی اذیتیں جھیل رہا ہے. لوگ پریشان ہو گئے, نبی کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا نبی خدا عقل حیران ہے, سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا, آخر کون سی ایسی برائی تھی, ہم نے تو سعد کے اندر سوا خیر کے کچھ نہیں دیکھا. بہترین عابد, بہترین مجاہد, بہترین محبت کرنے والا آپ سے, آپ کے اہل بیت سے, آخر خرابی کیا تھی؟ کہ اس کی ماں سے پوچھو. ماں سے سوال کیا گیا, ماں نے بہت غور کیا, کہ کوئی خرابی نہیں تھی, عبادت گزار تھا, عابد شرمندہ دار تھا, رسول سے محبت کرتا تھا, مخلص تھا, ایماندار تھا, کوئی خرابی نہیں تھی. ایک ہی خرابی تھی ساتھ کے اندر, ہاں اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا کرتا تھا, اپنی زوجہ پر ظلم و ستم کرتا تھا. میرے عزیزوں, زوجہ کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کے بعد سعد کو رسول کا پیراہن ملا, 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی, لیکن اس کے بعد بھی عذاب خدا مقدر بن گیا. ارے یہ زوجہ پر اور اپنے گھر والوں پر ظلم و ستم کرنا وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کے بعد رسول کے پیراہن کا کفن اور فرشتوں کی نماز جنازہ اور جنازے میں شرکت بھی سعد جیسے صحابی کو عذاب خدا سے بچا نہیں سکتی. ہم جیسے خود ساختہ شیعوں کی حقیقت کیا ہے؟ صلوات پڑھیں. جو اسے نہ بچا سکے تو ہم جیسے زبانی دعویٰ کرنے والے ہماری حقیقت کیا ہے؟ باز آ جاؤ اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال پر ظلم و ستم سے, ورنہ یاد رکھو شدید عذاب آخرت ہمارے انتظار میں. خدا نہ کرے کہ کوئی اس تک پہنچ سکے اور کسی کا مقدر عذاب بن جائے. تو عزیزوں بات موضوع سے ہٹ نہ جائے. زوجہ کا رشتہ وہ ہے جو اپنے شوہر کو جلدی ختم کرنا, واقعی گفتگو کر. زوجہ کا رشتہ وہ ہے جو ایک عورت کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے کافی ہے. اور حدیث یہ ہے کہ جس نے عقد کیا اس نے اپنے نصف دین کو محفوظ کر لیا, اور پھر نصف میں کوشش کی ضرورت رہ گئی. اللہ اکبر. یعنی کائنات کے ہر شوہر کی زوجہ, اگر شوہر مومن ہے, مومن کی بات کر رہا ہوں, اگر مومن ہے تو پھر ہر مومن کی زوجہ اس کے نصف دین کی حفاظت کی ضمانت ہے. تو جب ہر شوہر کی زوجہ اس کے نصف دین کی حفاظت کی ضمانت ہے تو پھر عزیزو انصاف سے بتاؤ میری شہزادی کا شوہر کون ہے؟ وہ شوہر کہ جس کے لیے رسول نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. بعظمت زہرا سمجھنا ہے تو اسی سے سمجھو جو کل ایمان کے بھی نصف دین کی ضمانت بن جائے اسے زہرا کہا جاتا. صلوات پڑھتے ہیں. اور بس میرے عزیزو آخری بات, عورت مسائل. عورت کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ اہم موضوع بھی یہی, لیکن اب داخل وقت میں گنجائش نہیں. ایک ماں اپنی اولاد کی, ماں کا مرتبہ کیا ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں. اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں, اس لیے ختم کر رہا ہوں, ابھی 2 دن باقی ہیں پھر گفتگو ہوگی. اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے. عالم ہو تو عالم کی قدموں, عالم کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے. صحابی ہو
اس کے ماں کے قدموں کے نیچے، تابعی ہو تو اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے، تابع تابعین کی جنت ان کے ماں کے قدموں کے نیچے، یعنی دنیا کے بڑے سے بڑے عظیم المرتبت انسان کی جنت بھی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ عزیز و شہزادی کس کی ماں ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کی جنت بھی جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ اللہ اللہ اسی عظیم المرتبت شہزادی کے غم منانے کے دن، یہ ایام شہزادی کی مصیبتوں کو یاد کرنے کے ایام ہیں۔ اتنی عظیم المرتبت شہزادی، لیکن اللہ اللہ ایسے مظالم اٹھائے گئے کہ بابا کے دنیا سے جانے کے بعد میری شہزادی تڑپ تڑپ کے نوحہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ صحبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صحبت علیہ میں سر نہ لیا اے میرے بابا، آپ کے بعد وہ مسائل پڑے جب دنوں پر پڑھتے ہیں تو مثل سیارات کے تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اللہ سنیں گے بھی تو دل کھول کے روئیے گا۔ آج مجھے احساس ہے کئی مجلسوں میں آپ شرکت کر چکے ہیں، بہترین انداز میں مسائل سن چکے ہیں، گریہ کر چکے ہیں، لیکن عزیزوں زیادہ لمبے مسائل تو نہیں پڑھوں گا، چند فکرے پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ دل کھول کے روئیے گا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہوا، ادھر مسجد النبوی کا مؤذن بلال، ایک مرتبہ نبی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے بلال کے دل کو ایسا دھچکا لگا نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، بلال نے شام کو آباد کر لیا، مدینہ ویران ہو گیا۔ اب بلال کی اذان کی آوازیں مدینے کی فضاؤں میں نہیں گونجتی ہیں۔ بلال مدینہ چھوڑ چکے ہیں، شام جا چکے ہیں، رات کا سناٹا ہے۔ شام میں بلال اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ ایک مرتبہ بلال نے خواب دیکھا جیسے اللہ کا نبی آیا ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، عجیب عالم ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے سے پریشانی کے آثار ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے بلال اٹھ کے بیٹھ گئے، یا نبی خدا، ارے اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم کہتے ہیں بلال مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ارے بلال تم نے یہ کر دیا۔ بلال تڑپنے لگے، کانپنے لگے، یا نبی خدا کیا خطا ہو گئی؟ اے بلال، ارے سب نے میری بیٹی فاطمہ کو چھوڑ دیا، تم نے بھی فاطمہ کو چھوڑ دیا۔
سنی ہے, معتبر عالم ہے, لہذا ان پر اعتبار کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. میں بیان کرتے ہیں, رات کا سناٹا ہوا, شہزادی کی وصیت تھی, یا علی میرے قبر پہ آ کے قرآن پڑھیے گا. ایک مرتبہ علی نے ننھے ننھے بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دیا, اس لیے کہ اب جانے والی ماں تو زندہ نہیں ہے نا. اب ننھے ننھے بچوں کو کون سلائے؟ اللہ نے مظلومی مولائے کائنات بچوں کو سلایا, بچے سو گئے. ایک مرتبہ میرا مولا اٹھا, گھر سے نکلا, چلا بقیع کی طرف, شہزادی کی قبر پر پہنچا, تلاوت قرآن شروع کی. تھوڑی دیر گزری تھی, ایک مرتبہ قبر سے یہ گانا نظریں لگی, آواز آئی, یا علی جلدی گھر جائیے. اللہ اللہ یہ سننا تھا, یہ آواز سننا تھا. ایک مرتبہ میرا مولا قبر پر ہاتھ رکھ کر کہتا, بنت رسول, ارے آپ ہی کی وصیت تو تھی, میری قبر پر آ کے قرآن پڑھیے گا, اب مجھے گھر جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ جب درد میں ڈوبی آواز قبر سے نکلی, یا علی, ارے زینب اپنے بستر پر جگ گئی ہے, ننھی سی بچی کبھی میرے بستر پر مجھے ڈھونڈ رہی ہے, کبھی آپ کے بستر پر آپ کو ڈھونڈ رہی ہے, یا علی جلدی گھر جائیے. ارے کوئی زینب کو بہلانے والا نہیں ہے, علی جلدی سے اٹھے, گھر کی طرف چلے, رات کا سناٹا ہے, گھر کا دروازہ کھولا, ننھی سی بچی دروازے کو پکڑے ہوئے, بابا اب اما تو نہیں ہے, میں بابا آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہیں؟ علی نے ایک مرتبہ کلیجے سے لگا لیا, میری بچی تیرا بابا موجود ہے, ارے دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑوں, یا علی آج زینب کی تنہائی ہے, یا علی ذرا کر دے آ جائیے, شام غریبہ. یا علی آج زینب کی تنہائی پہ اتنا ترس آ گیا, یا علی کربلا بھی آ جائیے, شام غریبہ ہے, جلے پہ خاک پہ بیٹھی بیٹھے پہ ننھے ننھے بچے, میرے عباس کا ٹوٹا ہوا لہجہ زینب کے ہاتھوں میں, عجب نہیں نجب کا رخ کیا ہو بابا. اے بابا بچپن میں مدد کے لیے آئے تھے, آج زینب کی مدد نہ کرو گے, باجب نہیں سامنے سے سوار نظر آئے ہیں, علی کی آواز ہے, زینب گھبرانا نہیں, جا میری بچی آرام کر لے, اب تیری ذمہ داری علی اٹھائے گا, زینب علی پر